السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضیاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل قصص الانبیاء۔ ناظرین کی آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر کروا کر سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ اور ناظرین کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا تو کفار مکہ نے اسی ماننے سے انکار کیوں کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے سنتی ہی فوراً تصدیق کیوں کر دی، اور کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں کیا سوالات کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صحیح جوابات دیے۔ اور ناظرین آخر یہ سفر کیسے ممکن ہوا، اور اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ دیکھا، جنت اور دوزخ کی کیسے مناظر دکھائی گئی۔ اور ناظرین کی آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں جہنم کے عذاب پانے والوں اور جنت کی انعام یافتہ لوگوں کو بھی دیکھا۔ آخر وہ کون لوگ تھے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالی نے اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا عظیم تحفہ عطا کیا۔ ناظرین یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں مستند حوالوں کے ساتھ واقعہ معراج کی مکمل تفصیلات بتانے جا رہے ہیں۔ ناظرین یہ وہ دور تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل آزمائشوں سے گزر رہے تھے۔ شیاب ابی طالب میں 3 سال کی سختیاں، پھر حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کا انتقال، طائف میں اہل قریش کی طرف سے سخت ترین رویہ، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے حد تکلیف دہ تھا۔ ایسے میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم معجزہ عطا فرمایا جسے معراج کہا جاتا ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے اور آپ علیہ السلام کو وہ مناظر دکھائی جائے جو عام انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ ناظرین اللہ تعالی نے قرآن میں اس کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے، چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالی کا فرمان ہے، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے توڑے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کی گرد ہم نے برکت رکھی تاکہ ہم اسی اپنی نشانیاں دکھائے، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ناظرین یہ معراج کا پہلا مرحلہ اسراء تھا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس لے جایا گیا۔ اور صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے پاس براق لایا گیا جو ایک سفید رنگ کا جانور تھا جو خچر سے چھوٹا اور گدے سے بڑا تھا۔ میں اس پر سوار ہوا اور بیت المقدس پہنچا۔ وہاں انبیاء کرام نے میرا استقبال کیا اور میں نے ان کی امامت میں نماز ادا کی۔ ناظرین ذرا تصور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچتے ہیں جہاں تمام انبیاء کرام موجود ہیں، اور وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہے۔ اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 برتن پیش کی گئی، ایک میں دودھ اور دوسرے میں شراب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند فرمایا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فطرت کو اختیار کیا، اگر آپ شراب کا انتخاب کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ ناظرین بیت المقدس کے بعد جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر پر لے گئی۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں پہلے آسمان پر پہنچا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا
محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ دروازہ کھولا گیا تو میں نے وہاں حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے والد آدم ہے، انہیں سلام کرے۔ میں نے سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور کہا خوش آمدید نیک بیٹے اور نیک نبی۔ پھر ہم دوسرے آسمان پر پہنچے، وہاں بھی دروازہ کھلوایا گیا، وہی سوال و جواب ہوئی اور دروازہ کھولا گیا۔ میں نے وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہے، انہیں سلام کرے۔ میں نے سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور کہا خوش آمدید نیک بائی اور نیک نبی۔ پھر ہم تیسرے آسمان پر پہنچے، وہی سوال و جواب ہوئی اور دروازہ کھولا گیا۔ میں نے وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، وہ حسن و جمال میں سب سے زیادہ حسین تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ یوسف ہے، انہیں سلام کرے۔ میں نے سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور کہا خوش آمدید نیک بائی اور نیک نبی۔ پھر ہم چوتھے آسمان پر پہنچے، وہی سوال و جواب ہوئی اور دروازہ کھولا گیا۔ میں نے وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ ادریس ہے، انہیں سلام کرے۔ میں نے سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور کہا خوش آمدید نیک بائی اور نیک نبی۔ پھر ہم پانچویں آسمان پر پہنچے، وہی سوال و جواب ہوئی اور دروازہ کھولا گیا۔ میں نے وہاں حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ ہارون ہے، انہیں سلام کرے۔ میں نے سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور کہا خوش آمدید نیک بائی اور نیک نبی۔ پھر ہم چھٹے آسمان پر پہنچے، وہی سوال و جواب ہوئی اور دروازہ کھولا گیا۔ میں نے وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ حضرت جبریل نے کہا یہ موسیٰ ہے، انہیں سلام کرے۔ میں نے سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور کہا خوش آمدید نیک بائی اور نیک نبی۔ جب میں آگے بڑھا تو موسیٰ علیہ السلام رو پڑے۔ کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک نوجوان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے زیادہ امت دی گئی ہے، جو میرے امت سے جنت میں زیادہ داخل ہوں گے۔ پھر ہم ساتویں آسمان پر پہنچے، وہی سوال و جواب ہوئی اور دروازہ کھولا گیا۔ میں نے وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ وہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ لوٹ کر نہیں آتے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے والد حضرت ابراہیم ہیں، انہیں سلام کرے۔ میں نے سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور کہا خوش آمدید نیک بیٹے اور نیک نبی۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، جہاں میں نے ایک عظیم درخت دیکھا جس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے اور اس کے پل مٹی کے بڑے مٹکوں جیسے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کا نور اس پر پڑا تو وہ ایسا خوبصورت ہو گیا کہ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ پھر مجھے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی۔ جب میں واپس آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا واپس جائے اور کمی کے لیے دعا کیجیے، کیونکہ آپ کی امت اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی۔ میں واپس گیا اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تو نمازوں میں کمی کر دی گئی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ نمازیں 5 رہ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ 5 ہے لیکن اجر 50 کے برابر ہے۔ اور ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی رات جہنم کا مشاہدہ کیا۔ وہاں میں نے ایک قوم کو دیکھا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے اور ان کی عزتوں پر حملہ کرتے تھے۔ اور ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ اتنے بڑے تھے جیسے وہ گر ہو، وہ جہنم میں لیٹے تھے اور جب بھی وہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے تو گر پڑتے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے فرمایا یہ سود خور ہے۔ اور بخاری شریف کی ایک حدیث ہے
کہ میں نے جنت میں ایک نہر دیکھی جس کی کنارے خالص موتیوں کے بنے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو جبریل نے کہا یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اور بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے کہ میں نے جنت میں داخل ہوتے ہوئے ایک محل دیکھا۔ میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ جبریل نے کہا یہ حضرت عمر بن خطاب کا ہے۔ تو میں نے اندر جانا چاہا لیکن مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی اے عمر۔ تو عمر رو پڑے اور کہا یا رسول اللہ کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو صبح ہوتی ہی قریش کو واقعہ سنایا، لیکن انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ بعض لوگوں نے بیت المقدس کا نقشہ پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیت المقدس کو ظاہر کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا صحیح بیان کیا جس سے قریش حیران رہ گئی۔ اور صحیح بخاری اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قریش نے مجھ سے بیت المقدس کے بارے میں سوال کیا تو میں گھبرا گیا کیونکہ میں نے اس پر پوری توجہ نہیں دی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بیت المقدس کو ظاہر فرما دیا اور میں اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ان کے ہر سوال کا صحیح جواب دیا۔ اور بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے راستے میں فلاں قافلے کو دیکھا، ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ اسی تلاش کر رہے تھے، ان کے پاس پانی کا ایک برتن تھا، میں نے اس میں سے پانی پیا اور اسی طرح بند کر دیا، یہ قافلہ جلد ہی تمہارے پاس پہنچنے والا ہے۔ تو ناظرین معراج کا یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی لامحدود قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا فرمایا جو کسی اور کو حاصل نہیں، اور معراج میں جو سب سے بڑا تحفہ ملا وہ نماز ہے جو ہمیں روزانہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا موقع دیتی ہیں، اور معراج ایک معجزہ ہے جو ہمیں ایمان بالغیب کی حقیقت سکھاتا ہے۔ تو ناظرین امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل قصص الانبیاء کو سبسکرائب کریں۔